بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہوں۔ تجلیات چشت حضرت خواجہ ہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سجزی بھی کہا جاتا ہے، اور جتنے ظاہر القاب آپ کے علاقے سے منسوب ہیں اور جس انداز سے ان کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، میں روزانہ کی بنیاد پہ ان تینوں چاروں کو اسی انداز سے ادا کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے متعلق کل ہم نے عرفان و عشق کا موضوع پیش نظر رکھا تھا، اور آج ہم خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب کو سامنے رکھیں گے، اور ہمارا موضوع ہوگا اوراد و وظائف۔ ایک تو وہ اوراد و وظائف ہیں جو آپ کو وقت میں عاملین سے ملتے ہیں، صحیح عاملین سے متعلق میرا اشارہ ہے، اور علماء سے آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو وظائف دیتے ہیں فی سبیل اللہ، لوگوں کو روحانی طور پر راستے بحال کرتے ہیں ان کے، جہاں وہ کہیں دقت یا الجھن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج جن اوراد و وظائف کی بات ہوگی وہ سلسلہ چشت کے اوراد و وظائف ہوں گے، اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اوراد و وظائف لوگوں تک ڈیلیور فرمائے، لوگوں کو عطا فرمائے، آج ان پر ہم بات کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ان کا ایک قول مبارک ہے اس سے آغاز کروں گا، لیکن بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان کے جید مستند اور اکابر علماء اکرام الحمدللہ آج ہمارے مہمان ٹھہرے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی محمد آصف مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، ممتاز ثنا خان جناب ریاض احمد ریاض صاحب ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اگر آپ اجازت دیں تو نعت رسول مقبول سے ہم آج کی نشست کا آغاز کریں۔ بسم اللہ، نعت شریف۔ اوج پانا اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، اور دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے، اور لالو یاقوت نیلم و مرجان، لالو یاقوت نیلم و مرجان، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ واہ، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا ماشاءاللہ کلام آپ نے پڑھا۔
علامہ صاحب قبلہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو شخص کسی وظیفے کا عہد کرے تو اسے چاہیے، کسی ورد کا عہد کرے تو اسے چاہیے کہ اسے پھر پڑھتا رہے، اس کا جو ہے سلسلہ کہیں منقطع نہ ہو، روزانہ پڑھنا چاہیے، اگر دن میں نہ پڑھ سکا تو شام میں پڑھے، شام نہ پڑھ سکا تو رات میں پڑھے، یعنی اس کا یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے، اس میں وہ غفلت نہ برتے۔ مجھے بتائیے خواجہ صاحب کہ اس قول کی روشنی میں اوراد و وظائف کی اہمیت اور مستقل مزاجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں وظائف کا جہاں تک تعلق ہے، وظائف نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، ٹھیک ہے، وظائف نام ہے قرآن ذی شان کی مختلف صورتوں کو، مختلف آیتوں کو پڑھنے کا۔ صحیح۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ وظائف کہاں سے لے کر آ گئے ہو، اور یہ جو بزرگوں کے وظائف ہیں شاید ان بزرگوں نے یا لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، من گھڑت ہیں، اور لوگوں کو قرآن کی ترغیب نہیں دے رہے ہو، لوگوں کو جو ہے دوسری چیزوں کی دعائے معصورہ نہیں بتا رہے ہو اور تم وظائف بتا رہے ہو۔ دیکھیے ایک تو سب سے بنیادی بات ہے کہ جتنے ہمارے اکابرین، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ قرآن و حدیث سے استشہاد کیے ہوئے، اچھا، قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے، یا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات و فرامین سے اخذ کیے ہوئے۔ دیکھیں ایک تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو تم ایک بار یاد کرو گے تو وہ ایک بار یاد کرنے والے کو نہیں عطا کرے گا، لاکھ بار یاد کرنے والے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور صبح و شام یاد کرو، صبح بھی یاد کرو، رات کو بھی یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کو وظائف عطا فرمائے۔ اچھا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر جو ہے اس نے قرض کا شکوہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دعا۔ کوئی آیا عرض کیا رسول اللہ میرے یہاں پر درد ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا پڑھو یہ، اس پر درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ وظیفہ کون دے رہا ہے اور جسمانی مرض ہے کون دے رہا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کو بستر پہ تشریف لے جاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اور قل اعوذ برب الفلق رب الناس معوذتین اور سورہ اخلاص یہ پڑھتے، ہاتھوں پر پھونکتے اور 3 مرتبہ یہ عمل کرتے، اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو جو ہے اپنے بدن پر پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ وظائف، یہ پڑھنے کا طریقہ، یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں کہاں سے ملے؟ کوئی آج 2021 کے اندر یا اس صدی کے اندر کو بزرگوں نے اپنے پاس سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے، حضور کی سنت سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے۔ آپ ایک میں سب سے بڑی بات کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب جو ہے وظائف دیا کرتے تھے، اور ان کے وظائف کے اندر سب سے جو شورائے آفاق دنیا کے اندر وظیفہ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے بحمداللہ تعالیٰ آج بھی ہم پڑھتے ہیں، میری مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے، وہ ہے ختم خواجگان۔ جی، ختم خواجگان کو آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ بالکل صحیح بات۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد کلمات طیبات جو ہیں لا الہ الا انت سبحانک، یہ بھی قرآن مجید سے استعاذ کیا ہوا، یا باقی انت الباقی کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری کی ساری چیزیں کلمات کہاں سے ملے ہیں؟ یہ قرآن کی مبارک صورتیں ہیں، آیات طیبات ہیں، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں۔ سبحان اللہ، یعنی جس قدر بھی اوراد ہیں وہ اذکار الہی سے ہی معمور ہے۔ بالکل۔ دوسرا ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ہوتی ہے، عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں دیکھیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ جو آپ تعداد متعین کرتے ہیں کہ بھائی 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 50 بار، یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ تم نے اپنے پاس سے متعین کر دیے۔
دیکھیے یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور حضور کی سنت سے ملتی ہے. تسبیح فاطمہ کی تعداد حضور نے بیان فرمائی جی 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 بالکل 33 مسلم شریف کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں انی استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار کی تسبیح بھی نہیں 70 بار. فرما وفی روایت 100 مرہ، میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو یہ 100 بار، یہ 70 بار، یہ 33 بار، یہ تعداد یہ بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ اصول بھی آپ نے اصول ہمیں عطا فرمائے. دوسرا قرآن یہ کہتا ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اور ہوتا بھی یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا رات کو یہ صورتیں پڑھ کر تم سویا کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا. سونے لگو تو کو اللہم باسمک اموت واحیا، اٹھنے لگو تو الحمدللہ الذی احیانا. یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں بھی ہیں، یہی وظائف ہیں، یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرتا ہے. اور یہ جو خواجہ صاحب کا فرمان ہے کہ بھئی کوئی بھی وظیفہ کرو، اس وظیفے کے اندر دوام ہونا چاہیے، یہ بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جب بھی کسی عبادت یا کسی چیز کے پڑھنے کا فرماتے تو فرمایا کہ کم کر لیا کرو، عقل ہو لیکن عدم ہو، اور اس کے اندر ایک دوام ہونا چاہیے. ایک شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جیسا نہ ہونا کہ جو رات کو اٹھتا تھا، پہلے نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس نے نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا. فرمایا مختصر پڑھو، کم پڑھو، لیکن اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، عقل کیوں نہ ہو. تو یہ بھی ہمیں سنت مبارکہ سے ملا. پتہ چلا سید سلمان گل صاحب کہ ہمارے بزرگوں کے جتنے یہ طریقے ہیں اور جتنے یہ وظائف ہیں، جتنے یہ معمولات ہیں، یہ گھر سے نہیں لے کر آئے ہیں، یہ مدینے والے سے سنت رسول سے اخذ کیا ہے. یہ امت کو آسان اور سہل کر کے دیا ہے. اصل نور اور فیضان وہی سے مل رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین کرام ایک وقفے کے بعد مزید. آج اوراد و وظائف ہمارا موضوع ہے. ابتدا میں نے کہا کہ وہ اوراد و وظائف جو عام طور سے اس دور میں آپ کو مختلف ظاہر ہے مختلف سورسز سے مل جاتے ہیں، عاملین سے مل جاتے ہیں، ان کی بات نہیں. آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس سلسلہ چشت کے جو اوراد و وظائف ہیں ان کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں، اور سوالات ہیں، بریک کے بعد کروں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر تجلیات چشت. یہ خصوصی ٹاک شو ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا سلسلہ، آپ کی خدمات اور آپ کی شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر گفت و شنید جاری ہے. کل ہم نے عارف اور عارف باللہ کے موضوع پر، عرفان و عشق دراصل موضوع تھا، لیکن ہم نے عارفین کا ذکر سنا، اور کس سے جو عارفین کا پیشوا یعنی خواجہ ہندہ شاہ کیواں خواجہ معین الدین چشتی سنجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میرا اگلا سوال یہ کہ خواجہ صاحب نے اپنی مجلس میں حضور تربیت فرماتے ہوئے موقع پر ارشاد فرمائی کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے یا کلام الہی کا ورد ہو رہا ہو یا سنا جائے اور انسان کا دل نرم نہ ہو. اگر ذکر الہی یا قرآن حکیم سنتے وقت گداز پیدا نہ ہو دل میں، اور سنتے وقت انسان سننے کے بجائے سے ہنسی مذاق میں وقت کو صرف کرے، مشغول ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. میں خواجہ صاحب کے اس قول میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ظاہر ہے، اس میں جلالت اور بابرکت بھی ہے. میں چاہتا ہوں خواجہ صاحب کے اس فرمان کی روشنی میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام جب سنا جائے تو اس وقت تقاضے کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور یہ قول بھی سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو داؤد کی روایت ہے رحمت دو عالم. ابن ماجہ کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب شیء اکثر ذکرہ، کہ جو جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. صحیح. تو کسی چیز کا کثرت سے ذکر اس بات کی علامت ہے کہ اس شے کی محبت یا اس ذات کی محبت دل میں اتنی ہی زیادہ ہے. صحیح. اور محبت کے اسباب پر اگر غور کیا جائے تو انسان نفع اور نقصان کا بندہ ہے. صحیح. اگر کوئی اسے نفع پہنچاتا جائے اور اس نفع کا تسلسل ہو تو محبت ہو جاتی ہے. صحیح. اسی طرح سے مجھے بہت ساری مصائب اور آلام سے بچنا ہے تو جو میری حفاظت کرے گا اور حفاظت کا ذمہ لے گا مجھے اس سے محبت ہو جائے گی. تو انسان اس نفع اور نقصان کی بنیاد پر کہ جو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے اور اسے ہر طرح کی مصیبت اور آلام سے بچائے اور اسے حفاظت میں رکھے، اور اگر آزمائے تب بھی اس کے قلب پر ایک سکینہ اتار دے کہ وہ آزمائش بھی اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس ہو، تو پھر ایسی ذات سے بہت زیادہ انس اور محبت ہو جاتا ہے. انسان جو ہے اپنے اطراف میں جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس میں بھی یہی پہلو پیش نظر ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، ایک بڑا گھر ہے، اچھی سی گاڑی ہے، دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کی طرف قلب اسی لیے مائل ہوتا ہے کہ اس پہ فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں یا وہ ہمیں کسی نہ کسی نقصان سے بچانے والی ہوتی ہیں. تو یہ اسباب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ذات وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جو ہر نفع کا منبع اور مرکز ہے، بے شک، اور وہی ہے کہ جو ہمیں ہر نقصان سے بچانے والا ہے، ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، اور آزمائش کے وقت بھی
اگر وہ جب چاہے آزمائش کرنا تو پھر ہمارے قلب پر سکینہ اتارنے والی ذات پاک بھی وہی ہے. بالکل ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ایک جو اللہ ہے اسم جلالت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دلالت کرتا ہے، اور یہ ایسا اسم پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا هل تعلم له سمیہ، اس نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ تو یہ ایسا نام مبارک ہے کہ کسی نے یہ ظاہری اعتبار سے بھی جرأت نہیں کی کہ اپنے باطل خداؤں میں سے کسی خدا کا نام اللہ رکھ لیتا. صحیح بات. یہ وحدہ لا شریک کو یہ دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اسم جلالت کو اپنی عظمت اور کے دلیل کے طور پر پیش فرمایا. چنانچہ قرآن عظیم کی ابتدا میں فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. دلیل دیں تو دلیل اس لفظ اللہ میں پوشیدہ ہے کہ لفظ اللہ کا معنی ہے واجب الوجود اور تمام صفات کمال کا جامع. اللہ. واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اس نے ساری کائنات کو بنایا ہو، جو ایسی ذات ہوگی اس کو کہیں گے واجب الوجود، اور ایسی ذات کمال ہی کمال کا تقاضا کرتی ہے، لہٰذا ازل سے ہمیشہ سے صفات کمال جو ہیں اس کی ذات پاک کے ساتھ ہیں. تو اللہ کا معنی ہے واجب الوجود اور تمام صفات کمال کا جامع. اب الحمدللہ میں سے لفظ اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر اس کا معنی رکھ لیں تو آپ کو یہ دعویٰ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. یہ دعویٰ اور کیوں ہے یہ دلیل بھی سمجھ میں آ جائے گی اگر اس کا معنی اس لفظ کی جگہ رکھ لیں اور ترجمہ کریں کہ تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے اور اس میں تمام خوبیاں موجود ہیں. تو بندہ کہتا ہے بالکل صحیح بات ہے، پھر تو اسی کے لیے تمام خوبیاں ہونی چاہیے جو ہمیشہ سے ہو، اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہو اور سارے کمالات اس کے اندر موجود ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی عظمت کی دلالت کے لیے بھی اس لفظ مبارک کو استعمال فرمایا. چنانچہ ایک اور مقام پر سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے. سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے معنی کو اس جگہ پہ رکھ لو کہ ہر ایک زمین و آسمان میں جو کچھ اس کی تعریف اور حمد کر رہا ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں پھر ٹھیک ہے کہ اس ہی کی تعریف ہونی چاہیے، ہر ایک کو اسی کی ذات سے وابستہ ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسم جلالت کے اندر ایسا کمال ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت مبارک کو یا صفاتی نام کو ذکر کرتا ہے رزاق کہتا ہے. اچھا بکثرت بھی کہنا میں نے دیکھا ہے، کچھ ناموں کو لیتے ہیں لوگ اور بکثرت اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے صفاتی نام. جی تو اصل میں اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام حی ذکر کرتا ہے تو زندہ کرنے کا تصور انسان کے ذہن میں، رزاق کہتا ہے تو رزق دینے کا. تو جب اللہ تعالیٰ کے ان 99 صفاتی ناموں کو ذکر کرتا ہے تو فقط ذکر کرنے والے مذکر کے ذہن میں فقط ایک صفت کا تصور ہوتا ہے. جی لیکن بندہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایک ایسا نام ذکر کر دو، ایک ایسا نام مجھے بتا دو کہ جسے میں ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر بھی ہو جائے اور اس کی تمام صفات کمال کا ذکر ہو جائے. یہ اللہ ہے. جب وہ اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے واجب الوجود اور تمام صفات کمال کا جامع. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے کہ جس میں کمال ہی کمال ہے اور اس کی ذات کی طرف بھی دلالت ہے اور تمام صفات کمال کی طرف دلالت. تمام کمالات اور تمام صفات رب کی جو ہے وہ اس نام میں بنایا. حضرت نے بہت جو ہے تفصیلی طور پہ اس کا ذکر فرمایا. علامہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو اگر اپنی حاجت پوری کرنی ہو تو وہ بکثرت سورہ فاتحہ کا ورد کرے. تو ایک تو یہ حاجت کا پورا ہو جانا سورہ فاتحہ، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی جو اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ بکثرت سورہ فاتحہ کا پڑھنا بندے کی حاجت پوری کر سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. جی دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سارا کا سارا الحمد سے لے کر والناس تک شفا ہے اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ رب کائنات نے فرمایا. لیکن سورہ فاتحہ کا آپ نے خاص طور پر فرمایا، اس مبارک صورت کو یہ اعزاز اور اکرام حاصل ہے کہ دیکھیں نماز کے اندر آپ جہاں سے چاہیں قرآن کی تلاوت کریں. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آتا ہے جہاں سے آتا ہے. لیکن یہ سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اسے ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پر فرض کی جو پہلی رکعتیں ہیں اور نوافل اور سنن ہیں ہمارے نزدیک واجب ہے پڑھنا، لیکن شوافع اور دوسرے حضرات کے نزدیک تو وہ تو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اور وہ تو اس کی فرضیت اتنی اہمیت اور فضیلت. ایک تو اس اعتبار سے دیکھیں. دوسرا جو پہلو ہے خاص طور پہ وظیفے کے اعتبار سے، تو اس صورت کے اتنے نام ہیں. اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سب مثانی بھی کہا جاتا ہے.
سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشافیہ، سورۃ الشفا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے اتنے نام ہیں، جو ناموں کی کثرت ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کتنی مبارک ہے۔ دوسرا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز میں تھا، میں نے جواب نہیں دیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو نماز کے بعد میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آواز دی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول بلائیں، یعنی تم نماز کے اندر بھی آتے تو تمہاری نماز میں فرق نہیں پڑنا تھا، اللہ رسول کی پکار پر تم جا رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت عظمت والی صورت نہ بتاؤں، اس کی تعلیم نہ دوں؟ عرض کیا رسول اللہ بالکل۔ تو مسجد سے نکلتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ فاتحہ کی تعلیم فرمائی، فرمایا یہ بہت عظمت والی صورت ہے، بہت برکت والی صورت ہے، اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری کے اندر ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی کہیں، اور راستے کے اندر ایک کنیز، ایک لونڈی آئی اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ میں ہمارے سردار کو جو ہے نا کسی چیز نے کاٹ لیا۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے دم کیا، وہ شخص بالکل اس کے اعضاء جو جکڑے ہوئے تھے اور رنگ پیلا تھا، جیسے دم کیا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سردار بڑا خوش ہوا، اس نے 30 بکریاں جو ہے بطور ہدیہ کے دی۔ واپس صحابہ کرام کے درمیان پہنچے تو انہوں نے کہا بھی تم نے کیا دم کیا ہے؟ تمہیں کوئی جنتر آتا ہے، کوئی منتر آتا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، میں نے سب سے بڑی جو عظمت والی صورت ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، سورۃ الشفا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اتنی برکت اور رحمت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بزرگان دین جب وظائف دیتے ہیں، وظائف کی تلقین کرتے ہیں، تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا، صحیح، اور اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھنا۔ صدق مقال اور عقل حلال یہ بنیاد ہے، یہ کنجی ہے، یہ چابی ہے، اس کے بغیر تم کتنا بھی پڑھتے رہو۔ وظائف سے قبل وظائف کی تیاری ہے۔ بالکل، فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں۔ تو آپ یہ دیکھیں تو اصل تو قرآن ہے یہ، صحیح بات، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مبارکہ ایک ترتیب سے جب بزرگ دیتے ہیں، بطور وظیفے کے دیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ فتوحات، رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ واہ، سورہ فاتحہ کی اہمیت پر نشاندہی فرما رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک سے قبل ہم نے سمجھا سورہ فاتحہ کی اہمیت اور مرکزیت کو، اور اس کے ہم نے دیکھا کہ اس کو کتنے نام ملے۔ پیش نظر رہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق سورہ فاتحہ، جیسے سوال تھا کہ حاجت کو پورا کرنے کے لیے یقیناً سورہ فاتحہ کی اہمیت بزرگوں کے اوراد و وظائف میں بہت ایک منبع کی حیثیت ہے، کیونکہ ان کے اوراد و وظائف میں جس طرح ختم خواجگان کا ذکر ہوا کہ سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے ورد ہوا کرتا ہے۔ آپ مختلف مواقع پہ مختلف مسائل میں سورہ فاتحہ کا ورد نہ صرف فرما رہے ہیں بلکہ اس کی تلقین بھی فرما رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ہم نے اوراد و وظائف کو پیش نظر رکھا اور آغاز بھی انہی سوالات سے کیا۔ سورہ فاتحہ پر ہم نے اپنا آخری سوال تھا، لیکن ایک سوال اور جو میں مفتی آصف مدنی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ سلسلہ چشتیہ کے جو معروف اوراد و وظائف ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کا ایک تفصیلی میں سمجھتا ہوں جائزہ مختصر دورانیے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اللہ کے تمام تر جو نام ہیں وہ مبارک نام ہیں اور ان کی برکات ہیں، جیسا کہ حضور کے کثیر نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، تو ہمارے یہاں تو ہم اگر کسی کا نام نواب رکھ دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نواب بھی ہو، خالی نام کا ہی نواب ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس میں وصف ہو نہ ہو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ اس کی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں بدرجہ اتم اس کی ذات پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور کے جس قدر نام ہے، اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم اور کمال جو ہے اپنے حبیب میں وہ صفات کمالیاں رکھی ہیں۔ تو اس کے تمام تر نام ایسے ہیں کہ جن کا ورد کرنا، جن کا ذکر کرنا باعث برکت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور یہ مستفاد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں اللہ کے ذکر میں اس کے تمام تر صفاتی نام آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام اللہ کو ذکر کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو سلسلہ چشت میں جو وظیفہ بہت زیادہ مذکور اور معمول بہا ہے وہ
کلمہ طیبہ کا ورد ہے، افضل الذکر اسے کہا گیا ہے، اور وہ نفی اور اثبات جو ہے وہ ذکر میں شامل کرتے ہیں، اس کو نفی اور اثبات پر مشتمل ذکر کہتے ہیں کہ نفی ہر الہ کی نفی لا الہ، اور پھر اثبات الا اللہ، اس کی ضرب لگاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ تسبیح پر جب یہ پڑھتے ہیں تو 202 تسمیہ پڑھتے ہیں تو یہ 200 بار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فقط اثبات ہی کو ذکر کرتے ہیں اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور 2 بار پڑھتے ہیں الا اللہ الا اللہ، اور یہ 2 تسبیحاں پڑھتے ہیں تو یہ 400 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ بھی ہٹا کر فقط لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ حضور نے سے پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو اس بات کا تصور تو ہمہ وقت جاگزی رہنا چاہیے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کا صفاتی ذاتی نام حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت اللہ کی طرف راجع ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر پاک میں یعنی وہ پھر اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور سینے پر جو ہے اس کی ضربیں لگاتے ہیں تاکہ اس مبارک کلام اور اس مبارک اسم پاک کی برکات جو ہیں ظاہر ہوں، اور جو اندر کا بعض اوقات انسان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری خرابیاں باطنی اعتبار سے موجود ہوتی ہیں، بہت سارے باطنی بگاڑ ہوتے ہیں، تو اللہ کے اس اسم پاک کے ذکر کی بدولت جو ہے وہ تزکیہ نفس اور دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دل کا زنگ، میں یہ بھی سننا چاہ رہا تھا کہ زنگ جو دل کا ہے، زنگ آلود جو دل ہے، اس کی صفائی بھی جی بالکل اسی سے ہوتی ہے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے اور تسلسل رکھ کے گناہ کا تو گناہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر سیاہ پر سیاہ نقطہ یعنی اس کو گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، تو اس رجوع کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں رجوع قلب کی صفائی اور قلب کے زنگ کو دور کرنے کا سبب ہے، تو اس کا نام مقدس بدرجہ اولا جو ہے قلب کی صفائی کا سبب اور ذریعہ ہوگا، تو یہ تزکیہ نفس کا سبب بھی ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو سلسلہ چشت میں خاصی اہمیت حاصل ہے اور یہ معمول بھی رہا ہے۔ واہ، بہت خوب حضرت نے جو ویسے مختلف وظائف پر روشنی ڈالی، لیکن خاص تر جو اہتمام ہوتا ہے سلسلہ چشتیہ میں ذکر کرنے کا، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب 1-2 منٹ میرے پاس بچیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع اوراد و وظائف پیش نظر ہیں۔ ہمارے لوگ اوراد و وظائف کی تلاش میں بعض اوقات جو ہے وہ بھٹک بھی جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی اوراد و وظائف لے لیتے ہیں، اور پھر ان اوراد و وظائف میں بھی ظاہر ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جی اس کی سند کیا ہے، یا آپ من گڑت تو نہیں ہوں تو نہیں، لیکن ہمیں تو بزرگوں سے بھی اوراد و وظائف ملے۔ ایک کمپیریٹیو ڈیفرنس سامنے پیغام دے دیں 1-2 منٹ میں۔ یہ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پر جو منصب نبوت ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ایک تو تلاوت قرآن خود ایک مستقلاً عبادت ہے، ٹھیک ہے، قرآن ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا ذکر کیا گیا تعلیم قرآن کا، اور تیسرا پھر تزکیے کا ذکر کیا گیا۔ تو ایک تو قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سلسلہ چشتیہ کے اندر خاص طور پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 اور 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر ترزق من تشاء بغیر حساب تک پڑھے۔ اچھا، اگر مقروض ہے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کے تحت آپ نے ایک بڑا لمبا واقعہ نقل فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عطا فرمایا۔ فرمایا کنز من کنوز الجنہ، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ہمارے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خزانہ ہے، یہ وظیفہ ہے بہت بڑا، اور ختم خواجگان کے اندر بھی خاص طور پر یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سلسلہ چشتیہ کے اندر شامل ہے۔ تو قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام، قل ادعوا اللہ ود الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے بہتر کس کا نام، اس کو اس کے ناموں سے پکارو، ذاتی نام سے، صفاتی نام سے، فرمایا اس کا ذکر کرو، جتنا اس کا ذکر کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو،
فرمایا تمہارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دل جائے گا. کیا بات. الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خلصا. فرمایا شیطان ابن آدم سے دل سے چمٹا ہوتا ہے. تو بزرگان دین کرتے کیا ہیں مجلسوں کے اندر یہ جو اللہ 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 کی صدائیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا دل منور ہوتا ہے, شیطان لعین کے شر سے انسان بچتا ہے, اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے. تو یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استشہاد کیا ہوا ہے. میں امت سے یہی کہوں گا کہ ادھر ادھر نہ جائیں, جاہل قسم کے لوگوں کے پاس نہ جائیں. جو ہمارے اصل بزرگ ہیں, ہم یہ آج کے یہ بابوں کے نمائندے نہیں ہیں, ہم نمائندے ہیں تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے, حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے ہم نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے جتنے یہ قووں والی سرکار اور فلانی سرکار اور فلانی سرکار, اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے محفوظ آمین اللہم آمین. ناظرین کرام, آج کے لیے بس اتنا ہی. تجلیات جس میں اوراد و وظائف پیش نظر رہا. موضوع خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے اوراد و وظائف جو ہیں نا, وہ اوراد و وظائف کے پیچھے منفعت اپنی جگہ, مقاصد اپنی جگہ, لیکن منبع اور مرکز جو بات تھی وہ تھی یاد او سرمایہ ایمان بود. یعنی ان کا ہر ورد یاد الہی میں لوگوں کو مشغول رہنے کی ایک تلقین تھا. از خود جب یہ اللہ رب العزت کے ناموں کا, صفاتی ناموں کا, اس کے ذاتی ناموں کا جب ورد فرمایا کرتے, ورد کروایا کرتے, تو لوگ یاد الہی میں ایسے مشغول ہوتے. ظاہر ہے انہی کی صحبتوں سے, انہی کی خانقاہوں سے اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے لوگ قطب ابدال اور قلندر بن کے اٹھا کرتے تھے. اسی لیے فرمایا یاد او سرمایہ ایمان بود, ہر گدا از یاد او سلطان بود. تو وہی سلطان بنے سارے گدا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے بزرگوں کی, جیسے علماء کی خدمت میں رہے, اور انہوں نے اللہ رب العزت سے ایسا ناطہ جڑوایا لوگوں کا کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو سکے. وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا, ایک دم غافل سو دم کافر. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے اور اپنے ذکر پر, اپنے محبوب کے دین پر استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خواجہ غریب نواز کے اس خصوصی پروگرام تجلیات چشت کی چھٹی اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں. انشاءاللہ ریاض احمد ریاض بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے منقبت غریب نواز سنتے ہیں, اور آپ سے اجازت. السلام علیکم. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ. بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ, میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا, ہاں میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا. یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ, یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ, میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا, ہاں میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا. مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے, مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے. ہم کو بھی دے حسنین کے صدقے اتارے خواجہ, میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا, ہاں میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا. تو نے مدد کی ہاں مدد کی, ہاں مدد کی تو نے مدد کی ہاں مدد کی, ہاں مدد کی تو نے. قربان تمہارے جب تڑپ کر ہم پکارے خواجہ, میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا, ہاں میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا. منگتوں کی رکھ لے لاج, کر دے سب مرادیں پوری.
پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا ہاں میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا ہاں میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور